الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد رحمه الله تعالى القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثني أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم یہ دورہ حدیث کی جو طالبات ہیں جن کا آج بخاری شریف کا آخری سبق ہے وہ اپنی کتابوں کی طرف توجہ کریں. یہ صحیح بخاری شریف کا آخری باب ہے. باب قول اللہ تعالی، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھیں گے انصاف کے ترازو، ہم رکھیں گے انصاف کا ترازو لیوم القیامہ، قیامت کے دن میں. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور یقیناً انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال یوزن، انہیں تولا جائے گا. وقال مجاہد، اور امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، القسطاس یا القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس یا قسطاس یہ رومی زبان میں ترازو کو کہتے ہیں. العدل یعنی آلۃ العدلی،
عدل کرنے کا آلہ، انصاف کرنے کا آلہ، تولنے کا آلہ۔ وَيُقَالُ، اور اہل لغت کا یہ فرمانا ہے، القسط مصدر المقسط، کہ القسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے۔ وَهُوَ الْعَادِلُ، اور مقسط کہتے ہیں انصاف کرنے والے کو۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ، اور لفظ قاسط جو آتا ہے، فَهُوَ الْجَائِرُ، وہ ظالم کو کہتے ہیں۔ حدیث بیان فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے استاد حضرت احمد بن اشکاب نے یہ حدیث بیان فرمائی، اور انہیں یہ حدیث حضرت محمد بن فضیل نے بیان فرمائی، اور انہیں یہ حدیث حضرت عمارۃ بن القعقاع رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمائی، اور انہوں نے یہ حدیث حضرت ابو زرع سے سنی، اور حضرت ابو زرع رحمہ اللہ نے یہ حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتانی، دو کلمے ایسے ہیں، حبیبتانی الی الرحمانی، جو اللہ رحمت والے کو بہت محبوب ہیں، خفیفتانی علی اللسانی، زبان پر ہلکے ہیں، انہیں پڑھنا آسان ہے، ثقیلتانی فی المیزانی، اور قیامت کے دن اعمال کو تولنے کا جو ترازو ہوگا اس میں وہ کلمے بہت بھاری ہوں گے نیکیوں کے حساب سے۔ وہ دو کلمے یا دو کلام کون سے ہیں؟ وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تعالی کی، اس کی حمد کے ساتھ، اور میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تعالی کی جو بہت عظمت والے ہیں۔ اب تھوڑا سا الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ چند باتیں عرض ہوں گی۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت کو بطور باب کے لائے ہیں، اور حدیث شریف کو اس کی تشریح کے طور پہ لائے ہیں، تفسیر کے طور پہ لائے ہیں۔ اس سے یہ نقطہ اپنے ذہن میں ساری زندگی کے لیے سمجھ لیں کہ قرآن اور حدیث دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن مجید متن ہے اور حدیث شریف اس کی تشریح ہے، اس کی تفسیر ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر تین طریقے پر کی جائے گی۔ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کا مفہوم بیان کرتی ہے۔ کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید کرتا ہے۔ تو طالبات بیٹیاں جو ہیں اس طریقے کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ذریعے سے ہو۔ تفسیر کا دوسرا طریقہ تفسیر القرآنی بالحدیثی یا بالسنتی، قرآن مجید کی تفسیر ہوگی حدیث شریف کے ذریعے سے۔ اور تیسرا طریقہ وہ اقوال سلف صالحین،
اور زمانے کے حالات اور ان چیزوں کے ذریعے سے قرآن پاک کی تفسیر کی جاتی ہے۔ تو آخری باب میں بہت سارے فتنوں کا رد فرما دیا کہ بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے آخری زمانے میں جو کہیں گے بس ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اور وہ حدیث شریف سے منہ موڑ لیں گے۔ اس زمانے میں کئی فتنے اس قسم کے موجود ہیں، ان میں سے بعض تو کھلم کھلا حدیث شریف کا انکار کرتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے ہی نہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ حدیث بھی اللہ تعالی کی وحی ہے۔ جب آپ نے بخاری شریف شروع کی تھی تو پہلا سبق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو یہ پڑھایا تھا، کتاب بدء الوحی، کہ اس زمین پر جس انسان نے بھی کامیاب ہونا ہے اسے اپنی عقل چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی وحی جو اللہ نے اپنے پیغمبروں پر اتاری اس وحی کا اتباع کرنا ہوگا۔ جو اپنی عقل پر چلے گا برباد ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالی کی وحی پر چلے گا اور اپنی عقل کو اس وحی کے تابع بنائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ سب سے پہلا سبق یہ پڑھایا تھا۔ تو یہ جو حدیث شریف ہے یہ بھی اللہ تعالی کی وحی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالی کی وحی ہوتی ہے۔ ہم اسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، وہ وحی جو قرآن پاک کے علاوہ ہے۔ تو قرآن مجید اور حدیث شریف یہ قیامت تک کٹھے چلیں گے۔ جو حدیث شریف کا انکار کر دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور ایسا گمراہ ہوگا کہ گمراہ ہوتے ہوتے کفر تک پہنچ جائے گا۔ تو آخری باب میں بھی یہ نقطہ سمجھایا کہ اب آپ لوگ پڑھ کے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کسی ایسے فتنے کا شکار ہو جائیں جو خود کو اہل القرآن کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ ہم قرآن والے ہیں۔ اگر وہ قرآن والے ہوتے تو قرآن مجید خود جگہ جگہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ قرآن مجید آپ کو یہ بتائے گا کہ نماز پڑھو، لیکن یہ نماز کیسے پڑھنی ہے یہ حدیث شریف سے معلوم ہوگا۔ قرآن مجید آپ کو بتا دے گا کہ روزہ رکھو، لیکن اس روزے کی ترتیب کیا ہوگی یہ حدیث شریف آپ کو سمجھائے گی۔ قرآن مجید آپ کو نماز کے بارے میں بیدار کرے گا، فرضیت بتائے گا، لیکن نماز کی رکعتیں آپ کو حدیث شریف سے معلوم ہوں گی۔ تو پہلے باب میں، آخری باب میں متن لائے ہیں قرآن مجید کی آیت، اور اس آیت کی تشریح فرمائی ہے حدیث شریف سے، اور طلبہ کو یہ بات سمجھا دی کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل عمل سے سمجھو۔ پھر لغت کی بات شروع فرما دی، اور ایک تابعی کا قول نقل کیا تاکہ امت میں اپنے سلف صالحین کی بات ماننے اور ان کے اتباع کرنے کا جذبہ پیدا ہو، کہ اس کے بعد کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے جی ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں، ہم صرف اللہ کی بات کو مانتے ہیں، ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں، بس قرآن حدیث لے آؤ، قرآن حدیث لے آؤ۔
ہم کسی فقہا میں سے کسی کی بات کو نہیں مانتے، سلف صالحین میں سے کسی کی بات کو نہیں مانتے۔ ان لوگوں کی یہ بات درست ہو سکتی ہے ایک صورت میں، اگر ہمارے بڑے یا ہمارے سلف صالحین ہمیں کوئی ایسی بات کہیں جو قرآن مجید کے خلاف ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل عمل کے خلاف ہو، پھر تو کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن اپنے سلف صالحین کو درمیان سے نکال کے اور ان پر بد اعتمادی کر کے ہم نہ قرآن تک پہنچ سکتے ہیں نہ ہم حدیث تک پہنچ سکتے ہیں۔ آخر قرآن یہ بھی تو انسانوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے، اللہ تعالی سے براہ راست نہ میں نے سنا نہ آپ نے سنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہ میں نے سنا نہ آپ نے سنا۔ حدیث شریف بھی ہم تک ہمارے سلف صالحین اور بڑوں کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ ہم نے کوئی حدیث خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، تو ہمیں صحابہ کرام پر اعتماد کرنا ہوگا۔ اگر صحابہ کرام پر اعتماد نہیں کریں گے، نہ قرآن ہم تک صحیح پہنچ سکتا ہے نہ حدیث ہم تک صحیح پہنچ سکتی ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ ساری زندگی رکھنا ہوگا کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل تھے، سب صحابہ کرام برحق ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انہی کے ذریعے سے قرآن ہم تک پہنچا، انہی کے ذریعے سے حدیث شریف ہم تک پہنچی۔ جو صحابہ کرام کا انکار کرے گا وہ کس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید اس تک پہنچا ہے یا حدیث شریف اس تک پہنچی ہے؟ حضرات صحابہ کرام کو ہم نے نہیں دیکھا، نہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی، نہ ہم نے ان سے سنا، ان سے نقل کیا حضرات تابعین نے۔ تو حضرات تابعین میں سے جن نے حضرات صحابہ کرام سے یہ علم ہم تک منتقل کیا، ان پر ہمیں اعتماد کرنا ہوگا۔ حضرات تابعین سے حضرات تبع تابعین نے یہ علم حاصل کیا اور ہم تک پہنچایا، ہمیں ان پر اعتماد کرنا ہوگا۔ تو صرف یہ کہہ دینا اللہ کی بات مانتے ہیں، رسول اللہ کی بات مانتے ہیں، کسی مخلوق کی بات نہیں مانتے، ان کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں مانتے، غیر اللہ اور غیر رسول کی بات نہیں مانتے، یہ سننے میں بہت اچھا لفظ لگتا ہے مگر اس کے اندر بڑے فتنے چھپے ہوئے ہیں۔ آپ ابھی دورہ حدیث پڑھ کے جب دعوت کے میدان میں اتریں گی تو آپ کو ایسے بے شمار لوگ نظر آئیں گے جو کہیں گے بس ہمارے سامنے اللہ کا فرمان لاؤ، رسول کا فرمان لاؤ، کسی اور کا نہ لاؤ۔ وہ نعوذ باللہ سراج الامہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر تنقید کرتے ہیں اور انہیں قرآن حدیث کے مد مقابل لا کے کوئی چیز بنا کے پیش کرتے ہیں، حالانکہ حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، وہ ہمارے استاد ہیں۔ جس طرح ہم اپنے اساتذہ کی بات مانتے ہیں تو وہ بڑے استاد ہیں، انہوں نے ہمیں قرآن اور حدیث میں سے مسائل نکال کر پہنچائے۔
تو اگر آپ لوگوں کو ایسے لوگ ملے تو ان سے کہیں کہ کوئی ایک ایسی حدیث سنا دو جس حدیث میں ہمارے اور تمہارے درمیان واسطے نہ ہوں، امت کے لوگ نہ ہوں۔ مثلا یہی آخری حدیث ہمارے سامنے ہے، اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ اعتبار کرنا پڑے گا کہ حضرت امام بخاری سچ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت احمد بن اشکاب سے سنا، احمد بن اشکاب سچ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے محمد بن فضیل سے سنا، محمد بن فضیل سچ فرما رہے ہیں انہوں نے عمارہ بن القعقاع سے سنا، عمارہ سچ فرما رہے ہیں انہوں نے ابو زرعہ سے سنا، ابو زرعہ سچ فرما رہے ہیں ہم نے ابو ہریرہ سے سنا۔ تو اب ہم نے یہ سارے امتیوں پر اعتماد کیا یا نہیں کیا؟ ان میں سے کوئی بھی نبی اور رسول نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی اللہ نہیں ہے۔ اللہ کی بات ماننی ہے، رسول اللہ کی بات ماننی ہے، یہ پکا ہے، لیکن اس بات تک پہنچنے کے لیے اپنے سچے اور صادق اور اعتماد والے بزرگوں کی بات بھی ماننی ہے۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ سارے حضرات سچ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ہم حدیث تک پہنچیں گے۔ اگر یہ حضرات سچ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ بھی سچ کہتے ہیں، حضرت امام شافعی بھی سچ کہتے ہیں، امام مالک بھی سچ کہتے ہیں، امام احمد بھی سچ کہتے ہیں۔ انہوں نے دین بنایا نہیں ہے، انہوں نے دین بتایا ہے، انہوں نے دین گھڑا نہیں ہے، انہوں نے دین کو منظم کیا ہے۔ تو اس لیے کسی ایسے فتنے کا شکار نہ ہو جو کہے کہ بس ہمیں قرآن چاہیے اور حدیث چاہیے۔ بے شک ہمیں صرف قرآن چاہیے اور حدیث چاہیے، لیکن قرآن اور حدیث ہم تک اپنے سلف صالحین کے ذریعے سے پہنچا ہے، تو ہمیں اپنے سلف صالحین کی اتباع اور تقلید کرنی ہوگی، پھر ہم صحیح قرآن تک اور صحیح حدیث تک پہنچ سکیں گے۔ آخر اس زمانے کے لوگ بھی تو اپنے علماء کی، اپنے مولویوں کی اتباع کرتے ہیں۔ مسجد میں ایک شخص بیان کرتا ہے، باقی سارے سنتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اگر اس زمانے کے کسی پروفیسر کی اتباع ہو سکتی ہے کہ فلاں پروفیسر صاحب نے یہ کہا، فلاں ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا، فلاں مبلغہ صاحبہ نے یہ کہا، جب ان کی باتوں کا اعتبار ہو رہا ہے، ان کی تقریریں نشر ہو رہی ہیں، لوگ سن رہے ہیں، تو یہ نہ حضرت امام ابو حنیفہ سے بڑے ہیں، نہ یہ امام مالک سے بڑے ہیں، نہ امام شافعی سے بڑے ہیں۔ جب ان کی اتباع کی جا رہی ہے تو ان کی اتباع کرنے میں کیا قباحت ہے؟ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سلف صالحین پر اعتماد کے لیے یہاں بھی حضرت امام مجاہد کا قول لائے، اور پوری بخاری شریف میں آپ دیکھ لیں کہ وہ بزرگوں کے اقوال لاتے ہیں اور بغیر سند کے لاتے ہیں، اور ان کے اقوال کا اعتبار طالب علموں کے دلوں میں بٹھاتے ہیں۔ تیسری بات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے طالب علموں کو علم حاصل کرنے کا طریقہ سکھا دیا کہ سب سے پہلے کیا چیز پکڑنی ہے آپ نے۔ جس طالب علم نے اس طریقے کو اختیار کر لیا وہ بہت بڑا عالم بنے گا انشاءاللہ، ثقہ عالم بنے گا، مضبوط عالم بنے گا، مضبوط عالمہ بنے گی وہ بیٹی۔ حضرت نے فرمایا کہ لغت کے ساتھ، عربی لغت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ اس لیے قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ القسط والقسط والمقسط، یہ ساری بحث لے کے آ گئے۔ حالانکہ اوپر جو لفظ آیا ہے نزع الموازین القسط، اس میں صرف ایک قسط کا لفظ تھا، تو صرف قسط کا معنی بتا دیتے کہ قسط کا معنی ہے انصاف کرنا، لیکن بتا دیا کہ قسط جو ہے وہ انصاف کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اگر اس قاف کے اوپر زبر پڑھ لی جائے القسط تو وہ ظلم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ قرآن مجید میں 15 جگہ انصاف کے معنی میں آیا القسط القسط القسط،
اور دو جگہ ظلم کے معنی میں آیا، لیکن جب ظلم کے معنی میں آیا تو اس کا اس میں فاعل استعمال ہوا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ۔ پھر یہ باب افعال سے بھی استعمال ہوا، مزید فی۔ یہ ساری بات کیوں بتائی؟ طالب علم کی توجہ لغت کی طرف کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو عربی زبان صحیح نہیں آئے گی آپ کبھی اچھے عالم نہیں بن سکیں گے، یاد رکھنا۔ یہ اردو شرح کی کتابیں پڑھنے والے کبھی مضبوط عالم نہیں بن سکتے۔ اگر آپ عالمات راسخات بننا چاہتی ہیں عربی لغت کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو لفظ بھی آپ ایک دفعہ پڑھ لیں تو پورے قرآن میں دیکھیں کہ وہ لفظ پورے قرآن میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، کتنے طریقوں سے اور کتنے صیغوں سے استعمال ہوا ہے۔ تو آپ کو لغت میں مضبوطی حاصل ہو جائے گی۔ قرآن میں لفظ صلاۃ استعمال ہوا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ اب آپ پورے قرآن کے لفظ صلاۃ جمع کریں، اس کا صیغہ جمع کریں۔ ایک دن کی محنت سے آپ کو علم کا ایک پورا دریا آپ کے سامنے آ جائے گا کہ صلاۃ کے معنی میں کیا آئے گا۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ صلاۃ کے سارے معنی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اب یہ لفظ قسط آیا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورے قرآن کا خلاصہ نکال کے رکھ دیا کہ قرآن میں کہیں قسط استعمال ہوا ہے، کہیں قسط کا اس میں فاعل استعمال ہوا ہے، اور کہیں اقساط استعمال ہوا ہے۔ طالب علموں کا تو ذوق یہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں 4 صدی ہجری کے، ابو العلا المعری نام ہے ان کا، نابینا تھے، شاعر تھے، فلسفی تھے۔ وہ ایک دفعہ جوانی میں نابینا تھے، کسی بزرگ کی مجلس میں گئے تو ایک آدمی سے ٹکرا گئے، تو اس آدمی نے غصے میں کہا، جس طرح بعض لوگ غصیلے ہوتے ہیں، کہ من ھذا الکلب، یہ کون کتا ہے جو مجھ سے ٹکرا ہے؟ ابو العلا معری جو اتنے بڑے ادیب تھے اسے کہنے لگے، الکلب من لا یعرف للکلب 70 اسما۔ کتا تو وہ ہوتا ہے جو کتے کے 70 نام نہ جانتا ہو عربی میں۔ تو جب اس نیچے والے نے سنا تو وہ حیران ہو گیا، کھڑا ہوا، اس نے پوچھا کون ہے، تو پتہ چلا حضرت ابو العلا ہے، اور انہیں صرف عربی زبان میں کتے کے 70 نام آتے تھے۔ اب ایک واقعہ ہو گئی، ایک بات ہو گئی، لیکن طالب علم کا ذوق کیا ہوتا ہے؟ طالب علم کا ذوق یہ ہوتا ہے کہ علامہ سیوطی، حضرت علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ، جلال الدین سیوطی، تفسیر جلالین میں آدھی کتاب کے مصنف، بے شمار کتابوں کے مصنف، اپنے زمانے کے مجدد محدث، انہوں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو کہنے لگے کہ معری نے تو کہہ دیا تھا کہ جس عالم کو کتے کے 70 نام نہ آتے ہوں وہ خود کتا ہے، یعنی جاہل ہے۔ تو انہوں نے پھر عربی لغت میں جو ہے وہ کتے کے نام تلاش کرنا شروع کیے، اور ایک رسالہ لکھا، اور اس میں 64 کے قریب نام جمع کیے، اور اس کا نام لکھا التبری من معرۃ المعری، کہ ابو العلا معری نے جو ایک چیلنج کیا تھا اس چیلنج کا میں نے جواب دیا، اور میں نے عربی لغت میں سے کتے کے 70 نام جو ہے وہ نکال کے رکھ دیے۔
تو جو طالب علم لغت کے پیچھے نہیں پڑتا وہ اچھا عالم نہیں بن سکتا. تو جو بیٹیاں فارغ ہو رہی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایمان کی، علم کی روشنی عطا فرمائے تو انہیں چاہیے کہ لغت میں مضبوطی حاصل کریں. جہاں کوئی ایک لفظ آ جائے اس لفظ کو دیکھیں پورے قرآن میں کہاں استعمال ہوا، کس کس معنی میں استعمال ہوا، کس کس صیغے کے ساتھ استعمال ہوا. آپ کے لیے علوم کے دروازے کھل جائیں گے. لیکن اگر لغت سے بے پرواہی ہوئی، صرف اردو کتابوں میں سے چیزیں دیکھ لیں، تو پھر علم کا دروازہ آگے نہیں کھل سکتا. یہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے. عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. تو اس لیے عربی زبان اور لغت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اب ہم حدیث شریف کے دیگر چیزوں کو انشاءاللہ بیان کریں گے کہ پہلے باب کتاب کے آغاز اور کتاب کے اختتام اور دیگر معاملات میں کیا ہے. پہلے آپ الفاظ دیکھ لیں اچھی طرح، اپنی کتابوں کی طرف توجہ کریں. باب قول اللہ تعالی، یہ باب ہے اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. نزع جمع متکلم فعل مضارع، الموازین موصوف، القسط اس کی صفت. لیوم القیامہ، لام بمانا فی یوم القیامہ، یہ متعلق ہو جائے گا نزع کے. یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قائم کریں گے انصاف کے ترازو. یہ ترازو ایک ہوگا، زیادہ صحیح قول یہی ہے. اور ایک ترازو کو زیادہ ترازو اس لیے کہا گیا کہ وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا اور اس کے اندر اتنے زیادہ تولنے کے ڈھنگ ہوں گے، مختلف چیزوں کو تولنے کے، کہ ایک ترازو کو کئی ترازو کہا گیا. جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ترازو بھی کئی ہوں گے. ہم قائم کریں گے انصاف والے ترازو قیامت کے دن میں. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ اعلان کر دیا، والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن حق ہے. اعمال کو تولا جائے گا، اقوال کو تولا جائے گا. اعمال اور اقوال گنے نہیں جائیں گے. ایک آدمی ساری رات نماز پڑھتا ہے بے توجہ، اور دوسرا 2 رکعت پڑھتا ہے توجہ کے ساتھ، تو یہ گنے نہیں جائیں گے کہ فلاں نے 100 رکعت پڑھی تھی، فلاں نے 2 رکعت پڑھی تھی. تولا جائے گا کہ کس کی نماز وزنی ہے اور کس کی نماز وزنی نہیں ہے. دنیا میں بھی لوگوں کو گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے. تول کے حساب سے لوگوں کا اعتبار ہوتا ہے. ایک طرف 1000 جاہل آدمی کھڑے ہوں کچھ کہہ رہے ہوں، دوسری طرف ایک صاحب علم آدمی ایک لفظ کہتا ہے تو وہ ان سب پر بھاری پڑ جاتا ہے. عام لوگ جتنے حکم صادر کرتے رہیں ان کے احکامات کا کوئی وزن نہیں ہوتا، لیکن ملک کا صدر، وزیر اعظم یا کوئی جج کوئی حکم صادر کر دے تو اس پہ گردنیں اڑ جاتی ہیں، نظام بدل جاتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ دیا کہ پیاری بیٹیوں، اب تم لوگ پہلے جیسے نہیں رہے. طالب علمی کے زمانے میں اللہ تعالی کی طرف سے معافی بھی بہت ہوتی ہے، اس لیے کہ لرننگ لیسنس پر ہوتے ہیں. آپ لوگ سیکھنے والے لیسنس پر ہوتے ہیں. جو سیکھنے والے لیسنس پہ گاڑی چلا رہا ہو اس کا چالان نہیں ہوتا.
آپ لوگ طالب علم تھے، آپ کے لیے معافی بھی بہت زیادہ تھی، ذمہ داری بھی کم تھی۔ اب اس حدیث پڑھنے کے بعد رسمی طور پہ آپ عالمہ بن چکی ہو۔ اب آپ کا وزن اور ہے، اب آپ کی بات کا اعتبار اور ہے، اب آپ کے فتوے کا اعتبار اور ہے، اس لیے کہ وزن آ چکا ہے۔ اس لیے اب سوچ سمجھ کے کرنا اور سوچ سمجھ کر بولنا۔ تبدیلی ہو چکی ہے۔ مدرسے کے زمانے میں تھے، طالب علم تھے، مدرسے کے ماحول میں دن رات قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، حدیث شریف کی تلاوت ہوتی ہے، تم لوگ حفاظت میں تھے، تم لوگ امان میں تھے، تمہاری غلطیاں، تمہاری کوتاہیاں اس ماحول کی برکت سے چھپی ہوئی تھی۔ اب تم میدان عمل میں نکلو گے اور تمہاری ایک ایک بات کو دیکھا جائے گا، سنا جائے گا، لوگ تمہیں دیکھ کر دین کا رنگ معلوم کریں گے۔ تو اس لیے اپنا دماغ اس طرف لاؤ کہ ہر انسان کا وزن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اب تمہارے وزن میں بھی تبدیلی آ چکی، اب تمہارے قول میں بھی تبدیلی۔ تمہیں نماز پڑھتا دیکھیں گے، تمہاری جیسی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، لوگ تمہاری بات سنیں گے، تم جیسی بات کرنے کی کوشش کریں گے، لوگ تمہارے کہنے سے حلال معلوم کریں گے، لوگ تمہارے کپڑے دیکھ کر سنت کپڑے سمجھیں گے، لوگ تمہارا لباس دیکھ کر اسلامی لباس سمجھیں گے، لوگ تمہاری طرز زندگی دیکھ کر اس کی اتباع کریں گے۔ تو اب اپنی زندگی احتیاط کے ساتھ گزارنا، اور یاد رکھنا اگر تم نے دنیا میں خود کو نہ تولا تو پھر آخرت میں تمہاری ہر چیز تولی جائے گی، اور وہاں جس کا نام اعمال ہلکا نکلے گا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اللہ تعالیٰ اسے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ وزن کی فکر انسان کو انسان بناتی ہے، انسان کو مسلمان بناتی ہے۔ ابھی آپ ساری خواتین محترم یہاں جمع ہیں، اطمینان سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ اچانک 20-25 فٹ لمبے لوگ کالے کپڑے پہن کے ہاتھوں میں تلواریں لے کے، ان کا قد جو ہے وہ آپ کی سامنے والی بلڈنگ کی چھت کے ساتھ لگتا ہو، ایک دم اندر گھس آئے آپ لوگوں کے ہاں، سب نے کالے لباس پہنے ہوں اور چہرے ان کے سخت ہوں، آنکھیں ان کی سرخ ہوں، اور آتے ہی وہ گیٹ کے سامنے ایک طرف آگ جلا دیں اور دوسری طرف خالی رکھیں، اور ایک ایسی مشین فٹ کر دیں جو مشین دلوں کے حالات جانتی ہو، اور سب سے کہیں کہ سب خواتین کھڑی ہو جاؤ، اس مشین میں سے گزرو، صرف اپنی 24 گھنٹے کا حساب دو۔ جس نے 24 گھنٹے میں اپنی ایک نماز میں بھی سستی کی ہوگی، اسے ہم اس آگ کے اندر سے گزاریں گے۔ اس 24 گھنٹے میں تم میں سے جس نے بھی جھوٹ بولا ہوگا، ہم اسے اس آگ میں سے گزاریں گے۔ اس 24 گھنٹے میں تم میں سے کسی نے بھی اپنی نظر کی خیانت کی ہوگی، غیر محرموں کو دیکھا ہوگا، ہم انہیں اس آگ میں سے گزاریں گے۔ اس 24 گھنٹے میں تم میں سے جس نے بھی کسی کی غیبت کی ہوگی، جس نے بھی کوئی حرام کھایا ہوگا، حرام بولا ہوگا، ہم اسے آگ سے گزاریں گے۔ کیسی چیخ و پکار ہو جائے گی ابھی اس مجمع کے اندر۔ یہ سب خواتین ایسا چیخیں گی، ایسی خوف سے کانپیں گی کہ شاید ان کی آواز شہر کے اندر تک جائے گی، اور وہ سخت فرشتے کھڑے ہوں گے، غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون،
وہ کہیں گے نہیں ہم نے کرنا ہے ابھی، صرف 24 گھنٹے کا حساب دو. اگر تمہارا حساب ٹھیک نکلا، تمہارا ایمان ٹھیک ہوا، تمہاری نمازیں ٹھیک ہوئی، تمہاری زبانیں ٹھیک ہوئی، تمہارا لباس ٹھیک ہوا، تمہاری روزی ٹھیک ہوئی، تمہاری عقل ٹھیک ہوئی، تمہارا نظریہ ٹھیک ہوا، یہ 7 گیٹ ہے، یہاں سے گزرو، مزے سے اپنے گھر میں جاؤ. لیکن جس نے نماز چھوڑی ہے، جس نے دین برباد کیا ہے، اسے اس آگ سے گزر کے جانا پڑے گا. صرف 24 گھنٹے کا اگر مجھ سے اور آپ سے حساب لیا جائے، ہم سارے تباہ ہو جائیں گے. ہمارا اللہ ہمیں قرآن میں کہہ رہا ہے میں حساب لوں گا، میں حساب لوں گا، میں ترازو کھڑے کروں گا، میں تمہارا ایمان بھی تولوں گا، تمہاری نمازیں بھی تولوں گا، تمہارے روزے بھی تولوں گا، تمہارے حج بھی تولوں گا، تمہاری باتیں بھی تولوں گا، تمہاری غیبت بھی دیکھوں گا، تمہارا ظلم بھی دیکھوں گا، تمہارا حسد بھی دیکھوں گا، تمہاری اچھائی بھی دیکھوں گا، تمہاری برائی بھی دیکھوں گا. ایک ایک چیز کا میں حساب کروں گا، میں ترازو لگاؤں گا اور میں اس دن کہوں گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، آج کون میرے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. سورج سوا نیزے پر ہوگا، سارے انسان بے لباس ہوں گے، ہر شخص کی زبان بند کر دی جائے گی، اس کا دل بولے گا، اس کا ایک ایک عمل لکھا ہوا نام اعمال میں سامنے آ جائے گا. اس وقت حساب کیا جائے گا. تو جو شخص اس حساب کو اپنے ذہن میں رکھ کے زندگی گزارے گا، یقین کرو اس کی زندگی انسانوں والی زندگی ہوگی، اس کی زندگی مسلمانوں والی زندگی ہوگی. لیکن جو شخص اس حساب کو بھول جائے گا، جو اپنی اللہ کی باتوں کو سیریس نہیں لے گا، سنجیدہ نہیں لے گا، کہے گا دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی، اس کی زندگی اس دنیا میں تباہ ہو جائے گی. یہ فکر آخرت جو ہے یہ انسان کو انسان بناتی ہے. آخرت کی فکر ہو تو کون 2 گھنٹے میک اپ میں ضائع کرے گا؟ آخرت کی فکر ہو تو کون 2 گھنٹے کسی کی غیبت کرے گا؟ اللہ کی باتوں پر یقین ہو کہ وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف کا ترازو لگا دیں گے. میرے اور آپ کے کیا اعمال ہیں؟ اعمال تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیگم، اس امت کی استاد، جنت کی خاتون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو رو رہی تھی. عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ یا رسول اللہ جہنم کو یاد کر کے رو رہی ہوں کہ کہیں وہاں نہ ڈال دی جاؤں. کتنی جگہ قرآن مجید میں جہنم سے ڈرایا گیا. قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ، قیامت، آگ. جو اللہ کی باتوں کو یقین کرتے ہیں ان کو قیامت ایسے نظر آتی ہے جس طرح ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز نظر آتی ہے. کہا یا رسول اللہ جہنم کے خوف سے رو رہی ہوں. اللہ کے نبی خاموش ہوئے تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو بھول تو نہیں جائیں گے، یاد رکھیں گے؟ فرمایا عائشہ قیامت کے دن 3 مقامات ایسے ہیں وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ایک جب اللہ تعالیٰ ترازو لگا کے اعمال تولنا شروع کریں گے، ہر شخص اس وقت ہائے ہائے کر رہا ہوگا کہ ہائے میں دنیا میں ایک نیکی اور کر لیتا، ایک نیکی کی کمی رہ گئی، میں دنیا میں یہ گناہ چھوڑ دیتا، اس گناہ نے میرے نام اعمال کو خراب کر دیا. ہے کاش میں دنیا میں ٹائم ضائع نہ کرتا، وقت ضائع نہ کرتا. 2 3 گھنٹے بیوٹی پارلروں پہ صرف چہرے کی نمائش ہوتی ہے. یہ 2 3 گھنٹے کا حساب کون دے گا؟
اسلام نے تو کہا چہرے پہ حجاب ڈالو، جہاں مرضی چلے جاؤ. اب جب حجاب اترے گا اب چہرہ سب کو دکھانا ہے. 2 گھنٹے غیبت کی محفلیں، فجر کی نماز میں چلے جاؤ، لگتا نہیں کہ مسلمانوں کا کوئی شہر ہے یا ملک ہے. اللہ نے نیا دن دیا اور فجر کی نماز قضا کر کے ہم نے اللہ سے کہا کہ پہلا کام ہم نے آپ کی نافرمانی کر دی. فرمایا عائشہ جب میزان لگا ہوگا ترازو اور اعمال تولے جا رہے ہوں گے اس وقت کوئی کسی کو نہیں جانے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اور فرمایا دوسرا جب نام اعمال تقسیم کیے جا رہے ہوں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا وہ کامیاب ہوگا، چیخ چیخ کے کہے گا ہاں مقرؤ کتابیہ، دیکھو آؤ پڑھو پڑھو میرا نام اعمال. اور کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا گردن کے پیچھے سے وہ چیخ رہا ہوگا کہ میں تو تباہ ہو گیا، اس وقت کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اور تیسرا جب پل صراط رکھ دی جائے گی جہنم کے اوپر، بال سے باریک تلوار سے تیز، کہ اس پل پر سے گزر کے جنت تک پہنچنا ہے، جو اس پر سے گر جائے گا وہ نیچے جہنم میں گرے گا، اس وقت کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے آغاز میں ہمیں کہا کہ اپنی نیتیں ٹھیک کر لو. انما الاعمال بالنیات، نیت ٹھیک کر لو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہر عمل اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرو. اور آخری باب میں سمجھا دیا کہ فکر آخرت پیدا کر لو. یہ 2 چیزیں اصلاح کا ایسا نصاب ہے کہ جو انسان ان کو اختیار کر لے وہ اللہ تعالی کا ولی بن جاتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو. پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اپنی نیتیں ٹھیک کر لو، ہر کام اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرو. اللہ تعالی کی رضا کے لیے چھوٹا کام بھی کرو گے تو وہ بڑا ہو جائے گا، تھوڑا بھی کرو گے زیادہ ہو جائے گا. اس لیے فرمایا صحابہ کرام نے اگر ایک مٹھی جوار یا جو اللہ کے رستے میں دی ہے تو وہ بعد والوں کے احد پہاڑ کے برابر سونا دینے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر والی ہے، اس لیے کہ ان کی نیتیں ٹھیک تھیں، وہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے تھے، وہ ریاکاری کی آفت سے محفوظ تھے. تو پہلے باب میں لایا انما الاعمال بالنیات، نیتیں ٹھیک کر لو. آسان کام نہیں ہے نیت ٹھیک کرنا، اس لیے کہ آس پاس معاشرہ ہوتا ہے، آدمی چاہتا ہے میری عزت ہو، میرا نام ہو، میرا وقار ہو، لوگ مجھے مانے، لوگ مجھے پہچانے. تو اس لیے نمازیں بھی ریاکاری والی، پڑھنا پڑھانا بھی ریاکاری والا، صدقہ خیرات بھی ریاکاری والے. فرمایا دل پر محنت کرو، لوگ تمہیں نہ عزت دے سکتے ہیں نہ ذلت دے سکتے ہیں. اس مراقبے کو سیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ او جوان لڑکے، اگر ساری مخلوق مل جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ساری مخلوق مل کے بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور ساری مخلوق تجھے نفع پہنچانے کے لیے آ جائے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ساری مخلوق مل کے بھی تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی. عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. زندگی اللہ کے ہاتھ میں، هو یحیی و یمیت. ہمارا
جینا مرنا سب اللہ کے ہاتھ میں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. جب عزت ذلت اللہ کے پاس، رزق کی وسعت تنگی اللہ کے پاس، جب کامیابی ناکامی دینے کا اختیار اللہ کے پاس، جب جینے مرنے کا اختیار، زندہ رکھنے اور مارنے کا اختیار اللہ تعالی کے پاس، تو پھر مخلوق کے لیے اعمال کرنے کا کیا فائدہ؟ لوگ ہمیں نیک سمجھ لیں اس کا کیا فائدہ؟ لوگ ہمیں برا سمجھ لیں اس کا کیا نقصان؟ اس لیے جو عمل کرنا ہے، چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جاؤ اور نیتوں کو تازہ کرتے رہو. ہر نماز کی صحیح طرح نیت، ہر عمل کی صحیح طرح نیت، ہر بیان کی صحیح طرح نیت، اور اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ میرے ہر عمل کو اپنے لیے بنا. اللہم انی اسألک الاخلاص فی العلم والعمل وحسن الخاتمہ. اس دعا کو پکا کر لیں. ریاکاری سے اللہ تعالیٰ سے ایسے پناہ مانگے جس طرح کفر اور شرک سے مانگتے ہیں. اس لیے کہ جو عمل بھی ریاکاری کے لیے کیا جائے گا وہ انسان کے منہ پہ مار دیا جائے گا. دیگیں پکاؤ، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، اپنا پیسہ بھی لگاؤ اور ثواب بھی نہ ملے. کتاب کے شروع میں کہا نیت ٹھیک کر لو، اور کتاب کے آخر میں سمجھا دیا اپنے دل میں آخرت کی فکر پیدا کر لو. دنیا کی ہر فکر تمہارے دل میں چھوٹی ہو جائے گی. مثلاً یہاں سے بھاولپور سے ایک آدمی سفر کر رہا ہے، وہ پکی نیت کر لے کہ میں نے کراچی جانا ہے، تو رستے میں سما سٹا آئے گا، صادق آباد آئے گا، رحیم ارخان آئے گا، سکھر آئے گا، حیدرآباد آئے گا. کسی جگہ کی فکر اس کے دماغ پہ سوار نہیں ہوگی کہ وہاں موسم کیسا ہے، وہاں کیا ہے، وہاں کھانا ملے گا کہ نہیں. ذہن کراچی میں لگا ہے. تم اپنا ذہن آخرت میں لگا لو. صبح اٹھو سوچو میں نے آخرت کے لیے کیا کرنا ہے، رات سوچو آخرت کے لیے کیا کرنا ہے. آخرت کی تیاری مقصد بنا لو. دنیا کی بیماریاں، دنیا کی فکریں ایسے ہی بے فکری میں گزر جائیں گی. من جعل الہموم ہما واحدا، جس نے آخرت کی فکر کو اپنا لیا اللہ اس کی دنیا کی فکریں ختم فرما دیتا ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھ لو. جس آدمی نے آخرت کو مقصود بنا کے زندگی گزاری وہ دنیا میں بادشاہوں کی طرح رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اپنی ولایت عطا فرماتے ہیں. اسے دنیا کے دکھ درد زیادہ نہیں ستاتے. اور جو آدمی دنیا کو مقصود بنا لے تو یہ دنیا کتی ہے، یہ کاٹتی ہے انسان کو. صبح شام رات دن ایسی فکروں میں ڈال دے گی، ایسی فکروں میں ڈال دے گی کہ انسان بس انہی فکروں کے اندر ہی ذلیل ہو جائے گا، انہی فکروں کے اندر ہی ختم ہو جائے گا. انما الاعمال بالنیات، نیتیں ٹھیک کر لو. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اپنے دل میں قیامت کی فکر ڈال لو. اللہ کے ولی بن جاؤ گے، دنیا آخرت آسان ہو جائے گی، علم تمہیں نصیب ہو جائے گا. اب آپ ایک اور نقطے پہ غور کریں تھوڑا سا. امام بخاری نے کتاب کے اول میں بھی، یہ کتاب معمولی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ظاہر ہوئے. یہ وہ کتاب ہے جو قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، جو خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے بھی پڑھی گئی ہے، جو صرف حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 90,000 بار پڑھی گئی. یہ ایسی کتاب ہے جس کو زمانے کے فتنے نہیں مٹا سکے.
لوگوں نے بخارا مٹا دیا لیکن صحیح بخاری کو نہیں مٹا سکے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے شروع میں بھی اور کتاب کے آخر میں بھی اور پوری کتاب میں ایک نقطہ سمجھایا ہے. آج اگر ہماری بیٹیاں جو دور حدیث کر رہی ہیں صرف اسی ایک نقطے کو پکڑ کے اپنی زندگی کا منشور اور دستور بنا لیں تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گی. انہیں رونا دھونا نہیں پڑے گا لوگوں کے لیے. امام بخاری کی کتاب کا اول بھی یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ محبت والا رشتہ قائم کر لو، اور کتاب کے آخر میں بھی یہ سمجھایا اللہ تعالی کے ساتھ محبت والا رشتہ قائم کر لو. کتاب کے شروع میں بتایا اللہ تعالی کے ساتھ ایسی محبت کرو کہ ہر چیز میں اللہ سے پوچھ کے چلو. بدل وحی کہتے ہیں اللہ کے حکم کو. کوئی بھی کام آئے کہو میں اللہ سے پوچھوں گی، میرے اللہ کا جو حکم ہوگا بس وہ کروں گی. میرا اللہ، میرا دماغ جو کچھ کہے گا میں نہیں سنوں گی، میرا نفس جو کچھ کہے گا میں نہیں سنوں گی، معاشرہ اور زمانہ جو کچھ کہے گا نہیں سنوں گی. الوحی، میرا اللہ جو کچھ کہے گا وہی سنوں گی، وہی کروں گی، اور اللہ کو دل میں بساؤں گی. اپنا دل اللہ کے سوا کسی کو نہیں دوں گی. انما الاعمال بالنیات، نیت کہتے ہیں دل دینے کو. نیت کہتے ہیں دل دینے کو، زبان سے نیت نہیں ہوتی. خالی زبان کی نیت کا اعتبار ہے ہی نہیں اگر دل ساتھ نہ ہو. مومنہ ایمان والی بندی اللہ کی دیوانی ہوتی ہے، امت اللہ ہوتی ہے، مسکینت اللہ ہوتی ہے، فقیرت الی اللہ ہوتی ہے، سائلت من اللہ ہوتی ہے، قانتہ ہوتی ہے، عابدہ ہوتی ہے، ذاکرہ ہوتی ہے. اللہ، ذکر اللہ کا، عمل اللہ کے لیے، جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے. کسی کی نہیں سننی، بدل وحی کی سننی ہے، اللہ کا حکم سننا ہے. نیت یعنی دل کسی کو نہیں دینا، صرف اللہ کو اپنا دل دینا ہے. اور کتاب کے آخر میں کلمتانی حبیبتان الی الرحمن، میری زبان پر ہمیشہ وہ بات رہے گی جو میرے رحمان کو محبوب ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالی کی محبت والے کلمات ہی میری زبان سے نکلا کریں گے. انما الاعمال بالنیات، دل اللہ کو دے دیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، زبان بھی اللہ کو دے دی. دل بھی اللہ کی محبت میں، زبان بھی اللہ کی محبت میں، اعمال بھی اللہ کی محبت میں. یہ محبت آ جائے ایمان آ جائے گا، یہ محبت آ جائے دین آ جائے گا، یہ محبت آ جائے دنیا کامیاب، یہ محبت آ جائے آخرت کامیاب. افسوس اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے دنیا میں کم ہو گئے. ہر طرف بس محبتیں ہی محبتیں ہیں، تعلقات ہی تعلقات ہیں، دینا لینا ہے. محبت نہیں ہے تو اللہ سے نہیں ہے. اللہ سے بس یہی رشتہ ہے، اللہ ہماری ہر بات مان لے تو وہ اللہ ہے، پیارا ہے.
جہاں اللہ نے ہماری نہیں سنی نہیں مانی وہاں اللہ سے باغی ہو گئے، شکوے کرنے لگ گئے، شکایتیں کرنے لگ گئے، اللہ سے روٹھ گئے۔ ہم تو ایسے خود غرض بن گئے، آج ہمارا دین بھی دنیا بن گیا۔ صبح یاسین پڑھو تاکہ دنیا میں برکت ہو جائے، نمازیں پڑھو تاکہ رزق بہت مل جائے، کسی کو پیر بناؤ تاکہ وہ ہمیں تعویذ دے، ہماری ہر طرف عزت ہی عزت ہو جائے، فلاں دین کا ہر کام صرف دنیا کی غرض سے۔ کوئی ہے جو اللہ کے لیے بھی نماز پڑھتا ہو، جو اللہ کے لیے بھی سورہ یاسین پڑھتا ہو، جو اللہ کے لیے بھی کسی سے بیعت کرتا ہو کہ مجھے اللہ تک پہنچا دو؟ مکہ مکرمہ میں جب صحابہ کرام اسلام قبول کر رہے تھے، حضرت اما خدیجہ نے اسلام قبول کیا، حضرت اما سودا نے اسلام قبول کیا، صحابہ صحابیات نے ایمان قبول کیا، حضرت سمیہ نے ایمان قبول کیا۔ کیا مل رہا تھا انہیں؟ ہم اتنے خود غرض ہو گئے، قرآن کی تفسیر بدل دی۔ میں کسی کا بیان سن رہا تھا، کہا یہ لوگ کہتے ہیں بس آخرت آخرت آخرت، اللہ اللہ اللہ۔ دعا تو ہمیں یہ سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ پہلے دنیا میں ہمیں بہت کچھ دے، پھر کہا وفی الآخرۃ حسنہ، تو پہلے دنیا ہے بھائی، دنیا ٹھیک ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ قرآن کی تفسیر بدل دی، حالانکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں ہمیں نیکی دے دے، دنیا میں وہ چیز دے دے جس چیز کے ذریعے سے ہم تیری محبت پا سکے، ہم تجھ تک پہنچ سکے۔ ہمیں مال دینا ہے تو وہ دے جو تجھ تک ہمیں پہنچائے۔ کوئی ایک سجدہ تو کرو اللہ سے بے غرض ہو کے، کبھی ایک دن تو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو۔ 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ رجل ذکر اللہ خالیہ، جس نے اپنے دل سے ہر تمنا نکال کے صرف اللہ کو پانے کی تمنا میں کہا اللہ 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 اللہ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کہتا ہے میں تجھے اپنا عرش دے دوں گا، عرش کا سایہ دے دوں گا۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے، وہ اللہ کی محبت آ جائے، یہ دنیا کے مسائل تو کچھ نہیں، وہ مارے کھاتے رہے۔ ہجرتیں برداشت کی، حضرت ام حبیبہ پہلے کہاں ہجرت کی؟ حبشہ کی طرف، گھر چھن گئے۔ آج کوئی ہے دین کے لیے ادنا سی آزمائش برداشت کرنے والا؟ اللہ کے لیے قربانی دینے والا، اللہ کے لیے رونے والا، اللہ تعالی کی محبت مانگنے والا، اللہ کے لیے پڑھنے پڑھانے والا، اللہ کے لیے دین کی دعوت دینے والا، ایسا اللہ تعالیٰ سے محبت کا رشتہ۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب درہم و دینار صدقہ کرتی، پہلے ان کو خوشبو لگاتی کہ یہ میرے اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ اور ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ظلم والا رشتہ، ایسا بے ادبی والا رشتہ، گھر میں جاؤ سب سے بری حالت جو ہوگی وہ نماز کی جگہوں کی ہوگی، جہاں نمازیں ایسے الٹی سیدھی پڑی ہوں گی اور ریشمی کپڑے بڑی حفاظت سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ خاوند نے بتایا کہ 10 بجے کسی ولیمے پہ جانا ہے، 9 بجے اٹھے، گندے کپڑوں میں گندے لباس میں عشاء کی نماز پڑھ لی، نہیں سوچا کس کے سامنے کھڑے ہیں، محبوب حقیقی کے سامنے کھڑے ہیں۔
ارے یہاں فیشن کرتے، یہاں میک اپ کرتے، اچھی طرح وضو، اچھی طرح اپنے بال سیٹ، اچھی طرح اپنا چہرے کا دوپٹہ سیٹ، محبوب کے سامنے کھڑے۔ حضرت امام علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ جب وضو کرتے تھے روتے روتے دھاڑیں نکل جاتی۔ لوگ پوچھتے حضرت یہ وضو میں رونا سمجھ نہیں آتا۔ فرمایا سوچو تو صحیح، وضو کے بعد میں کس کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہوں؟ اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت۔ عشاء کی نماز گندے کپڑوں میں میلی کچیلی پڑھ لی، اب جب دنیا کے لوگوں کو اپنی شکل دکھانے جانا ہے، اب بیٹھے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ میک اپ ہوگا، تیاری ہوگی تاکہ لوگوں کے لیے ولیمے میں جا کے اچھا لباس پہن کے جا سکتے۔ ہے کاش مسلمان بیٹی، مسلمان بہن، تیرے کپڑوں میں سب سے قیمتی کپڑا وہ ہوتا جس میں تو نماز ادا کرتی، اپنے محبوب کے سامنے پیش ہوتی۔ تو اللہ کی محبت کو پا لیتی تو تجھے لوگوں سے محبت کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے طلبہ طالبات کو کہا بس اللہ کی محبت میں آ جاؤ، دل اللہ کو دے دو، انما الاعمال بالنیات، اللہ کو دے دو دل، ہر عمل اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، زبان بھی اللہ کو دے دو، اس زبان سے وہی کچھ نکلے گا جو اللہ کو محبوب ہوگا۔ کتاب کا آغاز بھی محبت، کتاب کی انتہا بھی محبت۔ اللہ کے ساتھ غرض والے تعلقات نہ رکھو۔ جگہ جگہ قرآن میں ان لوگوں کی مذمت ہے جو دنیا کی مصیبتوں اور تکلیفوں کی وجہ سے اللہ سے روٹھ جاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے، چیزیں اچھی ہوتی نہیں، ہاں اللہ بہت اچھے ہیں آپ، اور جہاں کوئی مصیبت آئی کہا میں نے تو نماز بھی پوری پڑھی تھی، میں نے تو وظیفہ بھی پورا کیا تھا، پھر مجھ پہ کیوں مصیبت آ گئی؟ فوراً اللہ سے روٹھ گئے، رو رو کے شکوے کرنا شروع کر دیے، نمازوں میں سستی کر لی۔ فرمایا دنیا بھی خسارے میں، آخرت بھی خسارے میں۔ صحابہ کرام کی خواتین شہید ہو گئیں، زخمی ہو گئیں، گھر چھوڑنے پڑے، اللہ کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ اللہ تعالی کے ساتھ محبت والا رشتہ قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اپنا نوکر نہ سمجھو جس کا کام صرف یہی ہے کہ آپ کی حاجتیں پورے کرتا رہے۔ اللہ کو اپنا رب سمجھو، عظیم سمجھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہو اس چیز کا ادب کرو۔ تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے دعا مانگو، اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو واسطہ وسیلہ بنانے کی ضرورت نہ سمجھو۔ اللہ کی قدرت کو وسیلہ بناؤ، اللہ کے کلام کو وسیلہ بناؤ۔ یاد رکھو ہم اس زمین کے رہنے والے نہیں ہیں، ہمیں جنت سے لا کے اس زمین پر بسایا گیا ہے۔
بندر اس زمین کی مخلوق ہے، سور خنزیر اس زمین کی مخلوق ہے، سانپ بچھو مچھلیاں اس زمین کی مخلوق ہیں. ہم انسان اس زمین کی مخلوق نہیں ہے. ہم اپنے اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے. انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے واپس اللہ کی طرف جانا ہے. اور اللہ کی طرف واپس وہی جا سکے گا جو اللہ تعالی کے ساتھ محبت والا، ادب والا، بندگی والا، عبدیت والا تعلق رکھے گا. اور جو یہ تعلق نہیں رکھے گا وہ اس زمین سے بھی نیچے جہنم میں جا گرے گا. ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، میں حدیث شریف کی تشریح پوری نہیں کر سکا. چند باتیں بہت مختصر عرض کر دیتا ہوں. فرمایا کہ 2 کلمے ہیں، کلمتان موصوف ہے، اس کی 3 صفات ہیں. حبیبتان الی الرحمن، یہ کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر آسان ہے، سارا دن پڑھتے رہو زبان نہیں تھکتی. ثقیل الفاظ نہیں ہیں، جن الفاظ میں شدت ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہے. ثقیلتان فی المیزان، یہ ہے جو باب میں آیا تھا کہ وزن ہوگا تو میزان لگائیں گے تو یہ کلمے اس میزان میں جا کے بہت بھاری ہوں گے. پیاری بیٹیوں اور بہنوں، میزان کی فکر کرو. احادیث مبارکہ میں بہت سارے اعمال بتائے گئے ہیں جن کے ذریعے سے میزان بھاری ہوگا، اور قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا اما من ثقلت موازینہ، جس کا میزان بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا. بہت سارے اعمال ایسے بتائے گئے ہیں. ان اعمال میں ایک بڑا عمل جو اچانک انسان کے میزان کو بھاری کر دے گا وہ ہے دین کا علم سیکھنا اور دین کا علم سکھانا. وہ 2 کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ آخر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جاتے جاتے طلباء اور طالبات کو وظیفہ دے دیا کہ دنیا میں جاؤ گے تو تمہیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہوگا. ان مسائل کے سامنے کے لیے تم اللہ تعالی کے ذکر کو اپنا لینا. یہ نقطہ سمجھ لیں اچھی طرح سے. تم اللہ تعالی کا ذکر جس عنوان سے کرو گے اللہ تعالی کی اسی عنوان کی رحمت تم پر آ جائے گی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے. جب تم یہ کہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے پاکی عطا فرما دیں گے. جس آدمی نے 100 دفعہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے گناہ مٹ جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. گناہوں کی وجہ سے روزی میں تنگی آتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہاری روزی کی تنگی دور فرما دیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنے سے تمہیں طاقت اور قوت ملے گی. اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء الحسنہ یاد کر لو. جس اسم کو پڑھتے جاؤ گے اس اسم کا فیض اور نور تم پر نازل ہوتا جائے گا. بیمار ہو یا شافی پڑھو، رزق کی ضرورت ہے یا رزاق پڑھو یا موتی پڑھو، تمہارا دل فقیر محتاج ناشکرا ہے یا غنی یا مغنی پڑھو، تمہارے دل میں گناہوں کی نحوست ہے یا قدوس یا نور پڑھو، تم پر زحمتیں اور عذاب بہت ہیں یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین پڑھو، تم محتاج ہو اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کے یا حنان یا منان پڑھو، تمہاری معاشرے میں عزت نہیں ہے لوگ تمہیں ذلیل کرتے ہیں یا ذل جلال والاکرام پڑھو. تم اللہ تعالیٰ کو جس عنوان سے یاد کرتے جاؤ گے اس عنوان کی رحمتیں تم پہ نازل ہوتی چلی جائیں گی. تو اس لیے سب طالبات جو ہے
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بخاری شریف پڑھنے کے بعد کم از کم دن میں 100 بار آپ نے اس کو پکا کرنا ہے. انشاءاللہ بارش کی طرح اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائیں گے. لیکن پڑھنا ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے. رزق کی نیت سے نہیں پڑھنا، رزق خود مل جائے گا. گھر میں کھڑکی بنانی ہے اس نیت سے کہ اذان کی آواز آئے، ہوا اس کھڑکی سے خود آ جائے گی. اگر ہوا کی نیت سے بناؤ گے تو صرف ہوا آئے گی، اجر نہیں ملے گا. اذان کی نیت سے بناؤ گے، اذان تمہیں اس کھڑکی کا اجر بھی ملے گا، ہوا بھی ملے گی. اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو گے، تمہارا نام اعمال بھی بھاری ہوگا، اللہ بھی تم سے راضی ہوں گے، رزق بے شمار ملے گا. خالی رزق کی نیت سے پڑھو گے تو ممکن ہے رزق مل جائے، باقی کچھ نہیں ملے گا. ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. آخری نصیحت خصوصاً اپنی طالبات بیٹیوں کو اور جو خواتین مجمع میں موجود ہیں، ایسی نصیحت جو ایک پوری کتاب ہے، جو ایک پورا علم ہے، جو ایک پورا نصاب ہے، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ، اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کرتے ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد کرتے ہوئے، آپ کی غلامی پہ فخر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ جو اس نصیحت پر عمل کرے گا اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. یہ زندگی بدل دینے والا نسخہ ہے، زندگی بدل دینے والا، زندگی کو اچھائیوں سے، خیروں سے، کامیابیوں سے، رحمتوں سے، عزتوں سے بھرنے والا نسخہ ہے. ایک صحابی تشریف لائے، حدیث صحیح ہے، کہا یا رسول اللہ علمنی واوجز، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ علم سکھا دیجئے، لیکن مختصر سا سکھائیے، مجھے سکھا دیجئے، علم دے دیجئے، مجھے علم پڑھا دیجئے لیکن مختصر ہو. اب خود سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جامع الکلمات جوامع الکلم، جب کسی کو پورا علم دیں گے 3 الفاظ میں تو کتنا بڑا علم ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 باتوں کی نصیحت فرمائی. فرمایا اذا قمت للصلاۃ، جب بھی نماز پڑھو تو اس شخص جیسی نماز پڑھو جو اس دنیا سے الوداع ہونے والا ہے. اپنی ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو. سبحان اللہ. ابھی عصر سے آپ تجربہ کر لیں، پکا یقین کر لیں کہ بس عصر پڑھیں گے ہم اور عصر کے بعد ہماری موت آ جائے گی، یہ ہماری آخری نماز ہے. کیسی توجہ ہوگی، کیسی مناجات ہوگی، نہ وسوسے، نہ خیالات، نہ کچھ. فرمایا ہر نماز اس طرح کر لو. رات کو آنکھ کھلی 2 رکعت پڑھنی ہے، کو آخری 2 رکعت ہے. اب جب سجدے میں کہہ رہے ہوں گے سبحان ربی الاعلی اور پتا ہوگا یہ آخری سجدہ میرا جا رہا ہے، بس پھر سجدے کی توفیق نہیں ملنی. کیسا اخلاص ہوگا، کیسی محبت ہوگی. فرمایا جب بھی نماز پڑھو اسے زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو. دوسری نصیحت، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالو جس پر تمہیں معذرت کرنی پڑے، معافی مانگنی پڑے. اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالو جس پر تمہیں معذرت کرنی پڑے، معافی مانگنی پڑے. زبان کی حفاظت کرو. بولنے سے پہلے دعا مانگ کے جاؤ کہ یا اللہ میری زبان کو بچانا، کوئی بات ایسی نہ نکلے جس پر بعد میں لوگوں سے معافی مانگو. بہت بڑی نصیحت ہے. اگر زبان قابو میں آ جائے، یہ ظالم سیدھی ہو جائے
تو ہمارا کتنا کچھ سیدھا ہو جائے۔ اور تیسری نصیحت یہ فرمائی، لوگوں کے ہاتھ میں جتنا بھی پیسہ مال دولت ہے تم اس سے پکے مایوس ہو جاؤ، کسی کے مال پر کسی کی چیز پر تمہاری نظر نہ جائے، نہ حسد کرو کہ اس کے پاس یہ ہے تو مجھے بھی مل جائے، نہ یہ توقع رکھو کہ وہ مجھے دے دے، بلکہ دل میں خیال آئے کہ فلاں کا مال مجھے مل جائے وہ مجھے دے دے، توبہ استغفار کرو۔ محبت کے خلاف ہے۔ ہمارا رازق اللہ، ماں کے پیٹ میں کوئی نہیں تھا، وہ ہمیں رزق دے رہے تھے، اب دنیا میں آئے تو اس کو چھوڑ کے دوسروں کے مال پہ نظر لگا کے بیٹھ جائیں گے۔ جس دن انسان دوسرے لوگوں کے مال سے اپنی نظر ہٹا لیتا ہے، اس دن سے اللہ تعالیٰ اس کو محبوبیت، مقبولیت اور توفیق کے سارے دروازے اس پہ کھول دیتے ہیں۔ یہ راز ہے کامیابی کا۔ تو بس یہی آج کے سبق کے آخر میں 3 نصیحتیں۔ ہر نماز پڑھنی ہے زندگی کی آخری نماز سمجھ کے، اچھی طرح وضو، اچھی طرح خوشبو، اچھی طرح توجہ، آخری نماز ہے اور ہو بھی سکتی ہے، موت کا کوئی پتہ چلتا ہے۔ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی جس پر بعد میں معذرت کرنی پڑے، معافی مانگنی پڑے، اور اللہ کے سوا جس کے پاس بھی جو کچھ ہے اس سے مکمل طور پہ نظر کو ہٹا لو، کسی کے مال و دولت پہ نظر نہ جائے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بہت بڑا علم ہے۔ طالبات، پیاری بیٹیاں، اس علم کو بس ساتھ لے لو، یہ 3 الفاظ والا علم، باقی علوم اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود بخود کھول دیں گے انشاءاللہ۔ میں نے یہ بخاری شریف اپنے حضرت استاد محترم حضرت مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ سے پڑھی، انہوں نے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کا سلسلہ سیدھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ میں نے یہ آخری حدیث شریف حلب شام کے مشہور عالم دین حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ تعالی سے پڑھی۔ ان کی کئی اسناد ہیں جو سیدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں۔ میں ان تمام سندوں سے ان سب بیٹیوں کو جو دورہ حدیث پڑھنی ہے حدیث شریف کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں، اخلاص میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم کا شوق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں کامیابیاں اور حسنات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کی حفاظت فرمائے، اس جامعہ کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت امی جی کی حفاظت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے۔ آج کے اجتماع میں ہم سب جو شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے، اخلاص نصیب فرما دے، اپنی رحمت نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد